ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم یک زمانہ صحبت با اولیاء یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 100 سال طاعت بے ریا ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا او نشیند در حضور اولیاء. گرامی قدر حاضرین، اس ماہ مبارک میں جس کو کئی لوگ بے برکت اور نحوست والا مہینہ سمجھتے ہیں، ماہ سفر المظفر کو، تو اس پر تو میں بہت گفتگو کر چکا ہوں، اس پہ تحریری تقریری بہت سال پہلے یہ مسئلہ بڑی تفصیل سے میں بیان کر چکا ہوں. بار بار جمعوں پہ بھی بیان کیا ہے کہ سفر میں کوئی نحوست نہیں. سفر میں یہ کس نے فرمایا؟ جو رحمت کائنات ہیں، جو رحمت للعالمین ہیں. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیثوں میں بار بار فرمایا ولا عدوہ ولا سفر ولا حامہ. یہ جاہلیت کے لوگ جو تھے نا، وہ اس کو سمجھتے تھے یہ منحوس ہے، اس میں نحوست ہو گئی، اس میں فلان ہو گیا، یہ والی باتیں لوگ کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نفی فرمائی کہ ہمارے دین میں کسی مہینے کی، کسی دن کی، کسی رات کی نحوست کا کوئی تصور نہیں، بلکہ اس مہینے کو آپ دیکھیے تو کئی نسبتیں برکت والی ایسی نصیب ہوئی ہیں جو اور کسی مہینے کو نہیں ملی. تو ایک تو حضور داتا گنج بخش علی حجویری کا عرس ہے جس پہ ہم نے پچھلی بار گفتگو کی. پھر 1000 سال کے مجدد حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس ہے. پھر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس ہے. پھر پیر سید مہر علی شاہ صاحب گولڑوی کا عرس ہے. اور ان سب سے اوپر سارے اماموں کے امام، امام حسین کے بھی امام سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کا عرس ہے. تو ہم تو سنی لوگ تو عرس تو مناتے ہیں. جو اہل سنت مسلمان ہیں
وہ عرس مناتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے عرس کیا ہوتا ہے، عرس کی حقیقت کیا ہوتی ہے۔ اور ان ولیوں کی اپنی ذات تو بڑی بڑی اونچی ہوتی ہے، ولیوں کی بات سے بھی بات بن جاتی ہے۔ اور یہ قرآن نے کہا ہے، سورہ ہود کی آیت 120 جو میں نے پڑھی ہے، کیونکہ یہ آیتیں پڑھی نہیں جاتی، میں اس لیے وہ آیتیں چنتا ہوں کہ علماء کو بھی اور عوام کو بھی پتہ چلے کہ الا ان اولیاء اللہ کے علاوہ بھی قرآن میں اولیاء اللہ ہیں۔ ایک ہی آیت نہیں اتری اولیاء اللہ کے بارے میں، جگہ جگہ ہے ان اولیاء الا المتقون، یہ الگ سے فرمایا۔ اور پھر یہ جو آیت کریمہ ہے، اس پر تو امت کے سارے ولیوں کے امام، داتا صاحب کے بھی پیروں کے پیروں کے پیر، اور غوث پاک کے بھی پیروں کے پیروں کے پیر، سید الطائفہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ بیٹھے تھے، ایک شخص آیا، اس نے کہا حضور ولیوں کی باتیں کرنے کا کیا فائدہ، اولیاء کا ذکر ہم کیوں کرتے ہیں، اس کی حکمت کیا ہے؟ تو حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ صوفی وہ ہوتا ہے جب کوئی اس سے سوال کرے تو قرآن سے جواب دے۔ کہاں سے جواب دے؟ ہاں، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، صوفی، ولی، بزرگ، پیر، مرشد، اس کا کام کیا ہے؟ بندے کو رب سے جوڑنا، اپنی پوجا پاٹ نہیں کرانی۔ اس سے پھر مرزے پیدا ہو جاتے ہیں، اس کے سائیڈ ایفیکٹس کے طور پر پھر ہر دور میں کئی مرزے پیدا ہوئے نا۔ وہ کیوں بھلا پیدا ہوئے؟ جب آپ کے پیر نے قرآن چھوڑ دیا، اور ہمارے پیروں کے پیر نے کہا تھا علمنا ھذا مشید بالکتاب والسنہ، یہ کشف المحجوب میں لکھا ہے، لیکن آپ نہیں پڑھتے، آپ نہیں سنتے۔ آپ پلیٹ بریانی کی بڑے شوق سے کھاتے ہیں، حلوہ کلچا بڑے شوق سے کھاتے ہیں، داتا صاحب کی کتاب لا کے گھر نہیں رکھتے، تعویذ سمجھ کے ہی نہیں رکھتے، تبرک سمجھ کے ہی نہیں رکھتے۔ داتا صاحب کے مخانے تبرک لگتے ہیں، شکر پاڑے تبرک لگتے ہیں، چادر تبرک لگتی ہے، جو داتا صاحب کے دل و دماغ سے نکلا ہوا تبرک ہے وہ کتاب کشف المحجوب، جسے خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی نے کہا یہ خود پیروں کی پیر اور مرشد ہے، نہ کہ سارا پیر کامل کامل آرا رہنما، جس کا پیر و مرشد نہ ہو کشف المحجوب کا دامن تھامے تو یہ اسے مرشد کا کام دے گی اور مرشد تک پہنچا بھی دے گی۔ تو ہمارے پیروں نے، ہمارے ولیوں نے جو لیا ہے قرآن سے لیا ہے، اور اس کے بعد اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی پھر سنت اور حدیث کی طرف جاتے ہیں۔ یہی ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا طریقہ ہے، جو داتا صاحب کے بھی امام ہیں، ساری امت کے اماموں کے امام ہیں۔ قرآن سے لو، پھر نہ بات سمجھ آئے تو پھر حدیث سے لو، سنت سے لو، یہ دین ہے، یہی طریق ہے۔ تو اس نے جب سوال پوچھا تو آپ نے قرآن کی یہ آیت پڑھی وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، فرمایا بیٹا رب کائنات نے قرآن میں فرمایا ہے، رب کائنات خود خالق کریم جل مجدہ وہ خود فرما رہا ہے حبیب، اے حبیب ہم یہ جو پیغمبروں کے واقعات آپ کو سناتے ہیں، کیوں سناتے ہیں؟ اللہ نے قرآن میں اپنے حبیب کو پچھلے نبیوں کے قصے سنائے ہیں کہ نہیں؟ احسن القصص کہا یوسف علیہ السلام کے قصے کو، حبیب جتنے ہم نے قصے سنائے ان میں سب سے اچھا قصہ یوسف علیہ السلام کا۔ یہ قرآن ہے، یہ تصوف کی کوئی کتاب نہیں ہے کہ آپ اس پہ بھونکنا شروع کر دیں، یہ قرآن ہے۔ قرآن بھی قصے سناتا ہے، قرآن بھی واقعات سناتا ہے، قرآن بھی حکایات سناتا ہے پچھلوں کی، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، تاکہ تم عبرت پکڑو اگر عقل شعور ہو تو۔ عقل شعور بہت ضروری ہے۔
عقل اور دانش کا ہونا بہت ضروری ہے اپنے عقیدے کی حفاظت کے لیے آج کل خاص طور پہ، کیونکہ جو بندہ آپ کا ایمان لوٹنا چاہتا ہے نا، وہ پہلے آپ کی عقل سے، شعور سے کھیلتا ہے۔ ہم لوگ لا علمی سے مار نہیں کھاتے، بے عقلی سے مار کھاتے ہمارے لوگ، کیونکہ شاطر اور عیار ٹیم ہے شیطان کی، جو حزب الشیطان ہے نا، ان کا حرب ہے عیاری، مکاری، چالاکی، اداکاری، بندے کو گھما دینا، کنفیوز کر دینا، شک میں ڈال دینا، جسے میں وائرس آف ڈاؤٹ کہتا ہوں، جو شیطان کا سب سے خطرناک ہتھیار ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، وہ جو آپ کو وسوسے ڈالتا ہے، وہ جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی ہے۔ تو قرآن نے بھی بیان کیے واقعات، اور اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو رب کائنات نے خود سنائے، اور اس کی وجہ اور حکمت کیا بیان کی؟ ما نثبت بہ فؤادک، اے حبیب یہ باتیں پچھلے نبیوں کی آپ کو اس لیے سناتے ہیں تاکہ آپ کے دل کو پختگی عطا ہو۔ کیا بات ہے، تاکہ باطن کو انرجی ملے۔ ایک جسم کی انرجی ہے، ایک روح کی انرجی ہے، جسے قرآن نے کئی جگہ پہ اور بھی کئی جگہوں پہ بیان کیا ہے اس چیز کو، کہ قرآن پڑھنے سے، ذکر کرنے سے کیا ہوتا ہے، اس کے اثرات بندے کے جسم، ذہن اور روح پہ کیسے ہوتے ہیں، یہ بھی قرآن نے بیان کیے ہیں۔ لیکن یہ بقول پیر مہر علی شاہ صاحب ایک کام نہیں بے سوجت دا، یہ موضوع، یہ سبجیکٹ ہر ایک کا ہے نہیں۔ یہ کوئی جنید بغدادی ہو تو وہ قرآن سے نکال کے دے سکتا ہے۔ تو آپ نے یہ حکمت بیان کی کہ انبیاء کرام کے واقعات جو اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو سنائے، اس کی وجہ کیا تھی؟ تاکہ آپ کے دل کو پختگی عطا ہو۔ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ، اور اس میں آپ کے لیے حق آیا ہے، اور اہل ایمان کے لیے نصیحت اور عبرت ہے۔ تو ساتھ آپ فرماتے حکایات المشائخ جند من جنود اللہ، فرمائے یہ جو اللہ والوں کی باتیں اور ان کی حکایات ہیں، یہ اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے۔ یہ بات اس کو سمجھ آتی ہے جو اللہ کے راستے پہ چلتا ہے، جب راہ خدا پہ نکلتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کو آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جو اتنے واقعات اللہ رب العزت نے سنائے، وہ کیا تھا مقصد؟ تاکہ آپ کے دل کو تقویت ہو کہ اللہ کی مدد بھی آئے گی، شیطان کی طرف سے حملے بھی ہوں گے، مشکلیں بھی آئیں گی، رکاوٹیں بھی آئیں گی، قربانیاں بھی دینی پڑیں گی، اور کبھی من و سلوے بھی اتریں گے، کبھی پہاڑ سایہ بھی کریں گے، کبھی بادل بھی سایہ کر کے ساتھ چلیں گے، کبھی دریاؤں میں رستے بھی بنیں گے۔ یہ کیوں سنایا سب کچھ؟ تاکہ دل کو تقویت ہو۔ راہ خدا میں جب نکلنا ہے، جہاد کرنا ہے، قربانی دینی ہے، تو اس کے لیے ایک پورا روڈ میپ ہونا چاہیے، رہنمائی ہونی چاہیے، کیونکہ خاتم النبیین ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبوت ختم ہو رہی ہے، نبوت مکمل ہو رہی ہے، دین مکمل ہو رہا ہے، اس لیے اس میں سارے پہلو، ساری جزیات بیان کر دیں۔ اور اس آیت کریمہ سے مفسرین اور ائمہ امت نے یہ استدلال کیا کہ جب اللہ کے کسی پیارے اور دوست کی آپ بات کرتے ہیں تو آپ کے ایمان کو تازگی ملتی ہے۔ اور ساتھ ہی آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ذکر الانبیاء من العبادہ، فرمایا لوگوں نبیوں کا ذکر کرتے جاؤ گے تو عبادت کا ثواب ملتا جائے گا، وذکر الصالحین کفارہ، ولیوں کا ذکر کرتے جاؤ گے تو گناہ مٹتے جائیں گے۔ اب آپ کو کیا مل رہا ہے؟ دین مل رہا ہے، رہنمائی مل رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ عبادت کا ثواب بھی ہو رہا ہے، اور ساتھ ساتھ جو نامہ اعمال میں گناہ لکھے ہوئے ہیں وہ مٹتے جا رہے ہیں۔ اب سوچئے جن کی بات یہ ہے تو ان کی ذات کیا ہوگی؟ تو میں کہتا ہوں جب داتا صاحب کے ذکر سے گناہ مٹتے ہیں تو صدیق اکبر کے ذکر سے
جن کی شانیں رب کائنات نے قرآن پاک میں بار بار بیان کی ہوں، اب یہاں سمجھ لیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ دیکھیے لوگوں نے اس آیت کو آج تک دھیان سے نہیں سمجھا، اتنی کثرت سے پڑھی جاتی ہے لیکن سمجھا نہیں کہ خالق کائنات احکم الحاکمین اور رب العالمین اور قہار و جبار رب، وہ جب اپنے دوست کی بات کرتا ہے نا تو کہتے ہیں الا، خبردار، بی الرٹ۔ کبھی یہ لفظ 3 حرفوں کا لفظ ہے الا، اس کو ہی سمجھ لیں، قرآن میں بار بار آتا ہے۔ اور جہاں رب کہہ رہا ہے خبردار، اور تو وہاں بے باک ہو کے جا رہا ہو تو اس کا مطلب ہے تیرا رب سے تعلق کوئی نہیں ہے۔ تو وہاں گریبان کھولا اور بازو چڑھائے ہوں اور کتے کی طرح بھونک رہا ہو تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تیرا نہ رب سے کوئی تعلق ہے نہ قرآن سے کوئی تعلق ہے۔ جہاں رب کہے الرٹ ہو جا، خبردار ہو جا، پہلے ہی الرٹ کیا ان اولیاء اللہ۔ یہ جب اللہ ساتھ آ جاتا ہے نا تو اس کا مطلب ہوشیار، یہ میرے پیارے ہیں، میرے دوست ہیں، یہاں پر بدتمیزی اور بے ادبی نہیں کرنی، ورنہ جو پہلے پلے ہے وہ بھی گنوا بیٹھو گے۔ صحیح بخاری میں حدیث قدسی ہے، یہ پڑھ کے بھی سمجھ نہیں آئی، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ للحرب، فرمایا جس نے میرے کسی دوست کے ساتھ بھی دشمنی اور عداوت رکھی، میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ ایک اللہ کے ولی کا بغض، اور اس پر کل امت کے ائمہ کا اجماع و اتفاق ہے، جس میں اہل حدیث علماء بھی شامل ہیں۔ ابھی میں ایک واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں، ان کا بھی یہی موقف ہے اس پر۔ وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ایک سود خور کے ساتھ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے، سودی نظام جو اس وقت کفر نے ہم پہ، یہود نے مسلط کیا ہوا ہے، اور ہم بڑے خشوع و خضوع سے اسے لے کے چل رہے ہیں، اور ہماری ظالم اور جابر اور بے دین اور فاسق حکومتیں اس کے مقدمے لڑتی رہی ہیں، اس کے دفاع کے، جسے وفاقی شرعی عدالت نے حرام قرار دیا پاکستان، اور قرآن پہلے دے چکا ہے، ان نے صرف ویریفائی کیا اس کو۔ قرآن و سنت اس کو کہہ چکی۔ یہ اس وقت جتنی مصیبتیں ہیں، یہ آپ کے قریب بے سر و سامان طالبان افغانستان کے، آپ اپنی کرنسی رکھو اور ایک طرف ان کی، یہ دیکھو کہاں گئی۔ انہیں ڈالر نیلام کر دیا ہے، نیلام۔ وہاں کوئی سودی نظام نہیں ہے، کوئی IMF نہیں ہے۔ پاکستانیوں آپ نے کب تک دھوکہ کھانا ہے؟ یہ تو آج مجھے بتائیں ماشاءاللہ۔ اچھا لوگ تو نہ جانتے دھوکہ کھاتے ہیں، آپ جان بوجھ کے دھوکہ کھاتے ہیں۔ تاڑی مار اڑانا باہو، ہنسی آپ پہ اڈن ہار ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں، ہمیں پتہ ہے یہ ڈاکو ہے، یہ چور ہے، یہ لٹیرا ہے، یہ قزاق ہے، پھر بھی اس کو اپنا لیڈر بنا لیتے ہیں، پھر بھی اس کو ووٹ ڈال دیتے ہیں۔ آج کوئی آپ بتائیں گے مجھے، کوئی سمجھ آ گئی اب تک کہ نہیں؟ یہ جو اب بل آئے ہیں انہوں نے کچھ سمجھایا کہ نہیں؟ یہ بولی تو آپ کو شاید سمجھ نہ آئے، وہ تو آتی ہے، اس کے لیے تو مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں، کافر کو بھی آ جاتی ہے کہ یہ بندہ لوٹ رہا ہے، ظالم ہے، ظلم کر رہا ہے۔ یہ مسجد نور والے تو مجھے بتائیں آج کوئی سمجھ آئی ہے جناب؟ یہ اولیاء کی باتیں ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ اس شیشے میں ہم دیکھ لیں حق کون ہے اور باطل کون ہے۔ یہ قرآن اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہمیں حق و باطل میں تمیز کرنی آ جائے، ورنہ اگر کوئی سمجھے کہ میں رات کو حسین کا جلسہ کر کے صبح دن یزید والا بسر کروں اور پھر کامیاب ہو جاؤں تو ان خیال است و محال است و جنون، یہ دیوانگی اور پاگل پن کی آخری حد ہے۔ نہ اللہ تمہارے ذکر کا محتاج ہے، نہ اللہ کا رسول تمہاری نعتوں کا محتاج ہے۔
نہ یہ اللہ والے تمہاری باتوں کے محتاج ہیں، جن کا رب ان کی شان قرآن میں بیان کرے وہ بندوں کی باتوں سے متاثر ہوں گے۔ فلسفہ صرف یہی ہے کہ تمہاری بخشش کا سامان ہو جائے، ما نثبت بہ فؤادک، تمہارے دلوں کو تقویت ہو۔ جب نبیوں کے قصے سنو کہ آرے رکھ کے چیر دیا گیا، آگ میں پھینک دیا گیا، پنڈلیاں لہو لہان کر دی گئیں، پتھر مارے گئے، شہر بدر کر دیا گیا، یہی حال ولیوں کے ساتھ ہوا۔ با یزید بسطامی کو بسطام سے نکال دیا، ایسے بھی لوگ تھے۔ داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ جب یہاں آئے تو ان کی بھی مخالفت تھی، آتے ہی شروع ہو گئی۔ یہ ہر دور میں جب آپ راہ خدا پہ چلیں گے نا، وما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، رب کریم نے فرمایا میں نے کوئی رسول ایسا نہیں بھیجا جس کا لوگوں نے مذاق نہ اڑایا ہو، تمسخر نہ، جس پر فکریں نہ کسے ہوں، طنز نہ کی ہو، جس کے خلاف پروپیگنڈے نہ کیے ہوں۔ یہ سنت انبیاء ہے، طریقے اولیاء ہے۔ یہ نہیں کہ بس استقبال ہی ہوں گے، پروٹوکول ہی ہوں گے۔ وہ جہاں ہوں وہاں فکر ہونی چاہیے کہ کہیں استدراج تو نہیں ہے، کہیں شیطان کے راستے پہ تو نہیں چل رہے۔ تو اس طریق کو یاد رکھیے، اللہ کے دوستوں کی ذکر سے بھی ایمان والوں کے دلوں کو تقویت ملتی ہے، انرجی ملتی ہے، استقامت ملتی ہے۔ اور یہ تمام بزرگوں کا اس پہ اجماع ہے، الاستقامت فوق الکرام۔ عوام کرامت کو پسند کرتے ہیں اور خواص استقامت کو پسند کرتے ہیں۔ ہزار کرامت پہ ایک استقامت بھاری ہے۔ تو اولیاء کا مزاج کیا ہے، ان کا مشرب کیا ہے؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ آپ ہی کی بارگاہ میں ایک شخص مرید ہونے آیا، تو کئی دن ٹھہرا رہا۔ اس نے کہا جی میں پہلے دیکھوں گا آپ کو پھر مرید ہوں گا۔ تو کہا ٹھیک ہے یہاں رہو۔ وہ 10-15 دن رہا تو بغیر بیعت کے مرید ہوئے، جانے لگا۔ تو جب رخصت ہوا تو فرمایا بھائی تم تو مرید ہونے آئے تھے۔ اس نے کہا جی بالکل میں مرید ہونے آیا تھا، لیکن میں 10-15 دن یہاں رہا ہوں، میں نے کوئی آپ کی کرامت نہیں دیکھی، نہ آپ ہوا میں اڑے، نہ پانی پہ چلے، نہ کوئی مردہ زندہ کیا، تو میں تو جا رہا ہوں۔ تمہارا ٹھیک ہے بیٹا تم جاؤ، جا سکتے ہو، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ 10-15 دن تم یہاں رہے، کیا ان 10-15 دن میں مجھے میرے آقا کی کوئی سنت چھوڑتے دیکھا ہے؟ اس نے کہا جی نہیں میں نے آپ کو کوئی سنت چھوڑتے نہیں دیکھا۔ تو فرمایا بیٹا اس سے بڑی کوئی کرامت میرے علم میں نہیں ہے، اس لیے تم جا سکتے ہو۔ سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ آپ اپنے آقا جن کا کلمہ پڑا ہوا ہے ان کی سنت کے مطابق زندگی گزار، اور یہی نشانی جب یہ آیت اتری الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو صحابہ کرام آئے۔ اور یہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایسے بھی اولیاء ہوتے ہیں جنہیں خود یہ نہیں پتا کہ ہم اولیاء ہیں۔ کیا بات ہے۔ سائیں توکل شاہ امبالوی رحمۃ اللہ علیہ امی ولی تھے، یہ امبالہ کے، تو آپ جا رہے تھے مریدوں کے ساتھ، ایک موچی جوتے گانٹھ رہا تھا، تو آپ وہاں رک گئے، اس کا چہرہ نورانی چہرہ تھا، دیکھنے لگے۔ تو مریدوں نے کہا حضور یہ کوئی آپ کا واقف ہے؟ فرمایا نہیں واقف نہیں، ویسے میں دیکھ رہا ہوں۔ تھوڑی دیر دیکھا پھر چل گئے۔ ان کا جی آپ کیا دیکھ رہے تھے؟ فرمایا یہ ہے تو موچی لیکن اللہ کا ولی ہے، میں آسمان سے ایک نور کی لاٹ دیکھ رہا تھا، اس کے سر تک آ رہی تھی، لیکن یہ لوگوں کے جوتے گانٹ رہا ہے۔ یہ بھی ہوتا ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ ایک صحابی کی شان یہ ہے کہ ساری امت کے غوث اور کتب اور اولیاء اس کے گھوڑے کے منہ سے جو جھاگ نکلتی ہے نا وہ بھی ان ولیوں سے افضل ہوتی ہے۔ سوچیں صحابی تو وہ سارے صحابہ جن کو رب کہہ رہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ آ کے کہہ رہے ہیں من اولیاء اللہ یا رسول اللہ۔
اس سادگی پہ کون نہ مر جائے خدا۔ وہ رضی اللہ عنہ والے پوچھ رہے ہیں حضور یہ اولیاء اللہ کون ہے؟ یہ ایمان ہے، یعنی خوش یہ تھا کہ اللہ کرے ہم بھی اس میں ہو جائیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ایمان نہیں تو ولی نہیں، تقوی نہیں تو ولی نہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا میں بھی انہیں بشارتیں اور خوشخبریاں ملتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں، وہ نہیں کہتے، وہ اپنے اشتہار بینر فلیکسیں نہیں چھاپتے، لوگ چھاپتے ہیں۔ ایک ہوتا اپنے پلے سے پیسہ لگا کے چینلوں پہ جانا، سفارشیں اور پرچیاں کرا کے کہ مجھے 10 منٹ کیمرے کے آگے بٹھا دیں۔ یہ اولیاء کا، اللہ والوں کا طریق نہیں۔ وہ یہ ہے کہ لوگ انہیں خود آ کے کہیں کہ حضور ہم اشتہار چھاپتے ہیں، آپ آئیں۔ وہ خود اپنے نام کے بینر نہیں لگاتے کہ میں یہ ہوں، میں فلانا ہوں، میں فلانا۔ یہ اللہ والوں کا طریق نہیں ہے۔ داتا صاحب دیکھ لیں، داتا صاحب کے کوئی بیٹا عرس کراتا ہے، کوئی صاحبزادہ گدی نشین عرس کراتا ہے داتا صاحب کا۔ داتا صاحب اس کی بہت بڑی زندہ مثال ہے۔ اپنے آپ کو کتاب میں لکھتے ہیں علی بن عثمان الحجویری، بس۔ یہ داتا گنج بخش تو آپ کی وفات کے بعد لوگوں نے کہا۔ یہ اللہ کا طریق ہے، من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھکتا جاتا ہے اللہ اسے اٹھاتا جاتا ہے۔ تو صحابہ آئے، پوچھا حضور یہ اولیاء اللہ کون ہے؟ تو نبی رحمت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جو ولی کی تعریف کی ہے وہ سن لیں۔ ولی کی تعریف زبان نبوت سے کیا ہے؟ فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، اے میرے صحابہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جب تم اس کا چہرہ دیکھو تو تمہیں اللہ یاد آ جائے۔ اللہ کا ولی وہ ہے جسے دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے، اور اس کے صحبت میں اس کے پاس بیٹھنے سے دنیا کی محبت ختم ہو جائے، دنیا کی محبت کم ہو، آخرت کی محبت بڑھے، اللہ کی یاد اور ذکر کو جی چاہے۔ اور یہ وہی کر سکتا ہے، اسی کی صحبت میں ہوگا جو خود اللہ اللہ کرتا ہو۔ جو خود ذاکر نہیں ہے وہ تمہیں ذاکر کیسے بنائے گا؟ خود ذکر الہی نہیں کرتا، تمہیں کہے گا ذکر الہی کرو؟ نہیں کرے۔ خود نماز نہیں پڑھتا، تمہیں بھی کہے گا نہ پڑھو۔ خود قرآن سے تعلق نہیں، تمہارا تعلق قرآن سے نہیں جوڑ سکتا۔ خود دین نہیں جانتا تو تمہیں دین سے جوڑے گا نہیں، دین سے دور کرے گا۔ یہ اس وقت اسی کا ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں، پوری قوم، نوجوان نسل ہماری ری ٹریک ہے، اسی وجہ سے ہے۔ اس سے باہر والوں کو موقع مل جاتا ہے کمندیں ڈالنے کا، ری ٹریک کرنے کا، دھوکہ دینے کا، گمراہ کرنے کا۔ پتہ ہے کہ ان کے پاس دین نہیں۔ جب ہمارے پیر صاحب تفسیر ہوتے تھے نا تو سارے بڑے بڑے محدث اور مفسر بھی آ کے وہاں جبے پھاڑا کرتے تھے۔ علامہ ابن جوزی غوث پاک کی محفل میں جبہ پھاڑ دیتے تھے نا، پہلے مانتے نہیں تھے کہ یہ پیر فقیر صوفی کیا ہوتے ہیں بھائی، سیدھی بات اللہ رسول قرآن کی بات کرو۔ تو غوث پاک کے مرید نے کہا جی کبھی ہمارے پیر کو بھی جا کے دیکھو، بغداد میں تھے دونوں۔ تو انہوں نے کہا تیرا پیر کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میرا پیر قرآن پڑھتا ہے کوئی آج مرید کہے میرا پیر قرآن پڑھتا ہے؟ نہیں جی نہیں، میرا پیر جناب دکانیں چلاتا ہے، اولادیں دلاتا ہے، مشکلیں حل کرتا ہے، جو سارے اللہ کے کام ہیں۔ پیر کو اللہ نے دیے ہی نہیں کسی پیر کو۔ اور یہ اللہ صرف تمہارے ہی نہیں، یہودیوں کے بھی کرتا ہے، بل گیٹس کے بھی کرتا ہے، مودی کے بھی کرتا ہے۔ وہ اللہ سب کا ہے، رحمان و رحیم ہے، رب العالمین ہے۔ جو 7ویں تہ میں کیڑے کو دانہ دے رہا ہے تو زمین کے اوپر انسان کو نہیں دے گا؟ آدم کے بیٹے کو وہ دیتا ہے۔ لیکن ہم نے عجیب منطق ہے، جو اللہ کے کام ہے نا وہ اپنے ذمے لے لیے، اور جو اپنے کام ہے وہ اللہ کے ذمے لگا دیا کہ یہ اللہ کرے گا۔ نماز جی اللہ چاہے گا تو پڑھ لیں گے، نماز
تاکہ میری بات آپ کو سمجھ آئے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اللہ توفیق دے گا تو حج کر لیں گے، وہ اللہ کے ذمہ ہے، جو اللہ نے حکم دیا ہو جا کے کر، اور جو اللہ نے کہا فکر نہ کریے سارے میں کروں گا، اس کے پیچھے بھاگا۔ تو یہ ولی یہ کام کرتے ہیں، بندے کو بندگی سکھاتے ہیں، بندے کو اور بندے کو رب سے ملاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ، یہ میرے دوست ہیں، یہ اپنی باتیں نہیں سنائیں گے تمہیں، میری باتیں سنائیں گے، کیونکہ جیڑا کسے دا عاشق ہووے گل اسے دی کردا، من حب شیئا اکثر ذکرہ۔ اللہ کے ولی کا معنی یہ ہے جو ہر وقت اللہ اللہ کرے اور اللہ اللہ کروائے، وہ اللہ کا ولی۔ صرف ولی نہیں، صرف ولی نہیں، ولی اللہ، اولیاء اللہ، اللہ کے دوست، کیونکہ یہ جو نسبت الہی ہے، اللہ کے نام کی نسبت ہے نا، یہ مٹی کے ڈھیر کو، پتھر کی عمارت کو کعبۃ اللہ بنا دیتی ہے۔ بیت تو سب کا ہے، ہم سب بیت، ہمارا گھر بیت ہے، بیت اللہ، یہ مسجد، یہ کتنے گھر ہیں مسجد نور کے ارد گرد؟ سب بیوت ہیں، بیت ہیں، یہ بیت اللہ ہے، چونکہ ساتھ اللہ لگ گیا۔ کتابیں لائبریریاں بھری ہوئی ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ کتاب اللہ ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہے، اللہ ساتھ لگ گیا۔ اسی طرح رسول اللہ، حبیب اللہ، اللہ ساتھ لگ گیا۔ اسی طرح اولیاء اللہ، اللہ ساتھ، ولی اللہ۔ اب جس نے نام نبی کا لیا ہے ساتھ اللہ، یاد کعبے کو کیا ہے ساتھ اللہ، یاد قرآن کو کیا ہے ساتھ اللہ، یاد داتا صاحب کو کیا ہے ساتھ اللہ، یہ ٹرمنالوجی سمجھ آ جائے تو بھی بڑے سوالوں کے جواب مل جاتے ہیں کہ بھائی ہم اولیاء اللہ سے اللہ اللہ سیکھ رہے ہیں، انہوں نے ہمیں اللہ اللہ کرنی سکھائی ہے، ہمیں اللہ کا پتہ نہیں تھا، انہوں نے آ کے کلمے پڑھائے، ہمیں مسلمان کیا، اور پھر ہمیں ایسے بزرگ دیے جنہوں نے ہمارے عقیدوں کی حفاظت کی۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ آخری دور کے 1921 میں آپ کی وفات ہے۔ انہوں نے اس زمانے میں پہرا دیا جس زمانے میں لوگ قرآن کی آڑ میں ہی عقیدہ لوٹ رہے تھے۔ انگریزوں نے قرآن کے ترجمے کروائے اردو میں، اور پیسے دیے، مشاہرے دیے، وظیفے دیے، تو لوگوں نے قرآن کی آیتوں کے نیچے ہی لکھ دیا معاذ اللہ کہ اللہ ٹھٹھا کرتا ہے، اللہ ان سے مذاق کرتا ہے، اللہ ان کو دھوکہ دیتا ہے، اور معاذ اللہ یہ بھی عقیدہ گھڑ لیا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ امکان کذب باری تعالی، یہ عقیدہ یہاں گھڑا گیا، اس مٹی پہ، اس سرزمین جہاں مرزا غلام احمد قادیانی پیدا ہوا۔ پھر یہاں ایک عقیدہ گھڑا گیا کہ جس کو کہتے ہیں، اس کے جواب میں پھر ہمارے ائمہ نے عقیدہ امتناع النظیر، اس پر ہمارے ائمہ نے پھر پہرا دیا۔ لوگوں نے یہ عقیدہ بھی گھڑ لیا، ایسے لوگ بھی یہاں پیدا ہو گئے، اور بڑے بڑے علامہ، مولوی، علماء، ملا، بڑے بڑے محدث، مفسر تھے وہ لوگ، اسلام کے روپ میں تھے، آج بھی ہیں، جبے کبے پہن کے۔ انہوں نے کہا اگر اللہ چاہے تو ایک کن کہہ کے کروڑوں محمد پیدا کر دیں، یہ عقیدہ بھی گھڑ دیا۔ اسلام کے نام پر، دین کے نام پر، مدارس میں، دینی مراکز میں، ممبروں پہ یہ عقیدہ اور قرآن کے ترجموں میں آج بھی موجود ہے، جا کے دیکھ لیں۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرُوا اللَّهُ، اس کا ترجمہ کیا، وہ اللہ سے مکر کرتے ہیں، اللہ ان سے مکر، یعنی ذات باری تعالیٰ کی شان تنزیہ پر حملہ۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ختم نبوت اور بے مثلیت پہ حملہ۔ پھر ایک کتاب ایسی بھی لکھی گئی تحذیر الناس کے نام سے، جس میں کہا کہ اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی کوئی نبی آ جائے تو خاتمیت محمدی علی صاحب الصلوات و تسلیمات میں کوئی فرق نہیں۔ یہ لفظ بلفظ الفاظ ہیں، تحذیر الناس صفحہ 5 میں یہ عبارت ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو انہوں نے کہا اگر نہیں فرق پڑتا تو قادیان سے بندہ اٹھا، اس نے کہا پھر میں نبی ہوں، تمہاری ختم نبوت بھی اپنی جگہ قائم ہے، تمہارے گھر سے ہی دلیل ہے۔ اور یہی کتاب 1974 میں 7 ستمبر 1974 کو جب پاکستان کی سرزمین کو یہ شرف حاصل ہوا کہ جو بھی ہمارے آقا کی ختم نبوت کا انکار کرے وہ کافر ہے، اس کو آئین پاکستان حضرت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی قرارداد پہ پاس کیا گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ یہ صدیق اکبر نے جو پرچم اٹھایا، انہی کی اولاد میں صدیقی شہزادے نے پھر اسے توڑ کو چھایا۔ اس کی تکمیل ہوئی علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھوں۔ یہ ختم نبوت کا پرچم اٹھا کے کھڑے تھے اسمبلی میں، اس مرزا طاہر نے جو کتاب کا حوالہ دیا تھا وہ یہی کتاب تحذیر الناس تھی۔ یہ تو جی آپ کے اپنے لوگ کہتے ہیں۔ تو وہاں فضل الرحمان کے والد مفتی محمود بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے سر جھکا لیا کیونکہ وہ ان کے مسلک کی کتاب تھی اور ان کے بڑوں کی لکھی ہوئی تھی۔ تو ہمارے صدیقی شہزادے اور ہمارے امام نورانی نے کہا اے مرزا طاہر، جو عقیدہ ہم غلام احمد قادیانی کے بارے میں رکھتے ہیں، جو یہ عقیدہ رکھے اس کے بارے میں بھی وہی فتویٰ ہے۔ اس کی زبان گنگ ہو گئی اور اس کے منہ میں لگام پڑ گئی، اور یہ سارے علماء خاموش اس کی تائید میں بیٹھے رہے، کوئی بولا نہیں، کیونکہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے یہ ضروری تھا۔ ان کے جواب کے لیے رب کائنات نے جو مرد میدان پیدا کیا اس کو احمد رضا بریلوی کہتے ہیں، جس نے کہا جو جھوٹ بولے وہ نہ میرا خدا ہے نہ محمد مصطفیٰ کا رب ہے، نہ میرا رب جھوٹ بولتا ہے نہ جھوٹ بول سکتا ہے، یہ اس کے تحت قدرت ہی نہیں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر سے دھوکہ کھانے والے جاہلو، اس امام وقت نے، اہل سنت کے امام نے بچایا تمہارے ایمان کو۔ اس نے کہا دلیل کیا ہے؟ فرمایا جس طرح اللہ خود اپنے جیسا دوسرا اللہ نہ بنا سکتا ہے نہ بناتا ہے نہ اس پہ قادر ہے، اسی طرح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہو سکتا۔ کیا بات ہے! یا صدیق اکبر، اپنے عقیدے و ایمان کی حفاظت کرنے والے کا اتنا تو شکریہ بنتا ہے، جس نے کھڑے ہو کے میدان میں للکارا کہ تم کلمہ دین اور اسلام کے نام پر رب ذوالجلال لیس کمثلہ شیء والا رب، جسے ہم سجدہ کرتے ہیں 1,24,000 پیغمبر، جس کی شان تنزیہ کا گواہ بن کے آیا ہے، اسی پہ جھوٹ کا بہتان لگا لیا۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ قرآن میں کہتے ہیں اللہ سے سچی بات کس کی ہے، اور تم اس رب پہ جھوٹ کا بہتان۔ اس پر 6 رسالے 6 کتابیں امام احمد رضا بریلوی نے لکھی، لیکن افسوس یہ ہے غیروں کی تو چھوڑو، جو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام والے تھے انہوں نے بھی منبر پہ نہیں بتایا کہ احمد رضا بریلوی نے صرف عقیدہ رسالت نہیں، عقیدہ توحید کو بھی بچایا، ذات باری تعالیٰ کی عظمت، شان، ناموس اور وحدانیت کا پہرا دیا، پھر ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا، ختم نبوت کا اور آپ کے مقام رسالت کا پہرا دیا۔ آپ کے سید المرسلین اور سید الانبیاء اور خاتم النبیین ہونے پر، ختم نبوت پر کئی کتابیں لکھی، اس کے قراردادیں اور دفاع، اور یہ اہل سنت کے ہمارے اکابر کا شرف ہے۔ سب سے پہلے عالم عرب کو بھی پتہ نہیں تھا، جس شخص نے قادیانیت کے کفر پہ پہلی کتاب لکھی وہ ہمارا امام علامہ غلام دستگیر قصوری رحمۃ اللہ علیہ۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے! سب سے پہلے فتویٰ دارالعلوم نعمانیہ ٹیکسالی گیٹ لاہور، یہاں سے گیا، یہ بھی ہمیں شرف ہے۔
اگر اس بدبخت نے یہ خباثت یہاں کی ہے تو اس کی پھر شاہ رگ کو بھی ہمارے بزرگوں نے پہلے پکڑا، اور پھر یہی شرف پاکستان اور پاکستان کے رہنے والے مسلمانوں کو 1974 7 ستمبر کو یوم ختم نبوت ہے، یہ یاد رکھیں۔ جس دن پاکستانیوں نے یہ قانون بنایا، پاکستان کی اسمبلی اور علماء نے یہ قانون پاس کیا کہ جو عقیدہ ختم نبوت کا منکر ہے نہ وہ مسلمان ہے، نہ وہ پاکستان کا صدر یا وزیر اعظم و سربراہ بن سکتا ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ یہ اپنے دلوں کی تختیوں پہ نقش رکھیں، کیونکہ اس کے بغیر کلمے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ کلمہ اگر اس کے بغیر قادیانی بھی پڑھ رہا ہے تو وہ مسلمان تھوڑی ہے، بلکہ ان کے لیے تو آئین کی روح سے منع ہے کہ نہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد کہہ سکتے ہیں، نہ مسلمانوں والا کلمہ اپنی کسی عمارت و عبادت کے طور پہ اس کو لگا سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے مسلمانوں کو کہ پاکستان کے آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ قادیانی، مرزائی، لاہوری گروپ سارے یہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ تو عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ، ناموس رسالت کا تحفظ، خود اللہ کی شان تنزیہ کی حفاظت میں جس شخص نے اپنی پوری زندگی لگا دی اور کہا لوگوں کو کہا، اس وقت کے بد عقیدہ فرقوں کے جو سربراہ تھے بڑے بڑے، ان کو کہا احمد رضا کو، میرے ماں باپ کو جتنی چاہے گالیاں دے لو، لیکن اگر میرے آقا کی طرف تم نے میلی نظر سے بھی دیکھا تو تمہاری زبان گدی سے کھینچ لی جائے گی۔ اس پر پھر کوئی روح رعایت نہیں ہوگی، کیونکہ میرا عقیدہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ ہے کہ ہند میں رہ کے بھی دیتا رہوں پہرا تیرا، ضروری نہیں میں مدینے میں رہوں حضور، میں جہاں بھی روئے زمین پہ رہوں۔ کتے کا کام کیا ہے کہ کوئی مالک کی طرف میلی نظر سے دیکھے تو اس کو پکڑ لیتا ہے، اس کو جکڑ لیتا ہے۔ تو فرمایا میں سگے مدینہ ہوں، رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومیں، تم اور آ کے اتنا دماغ لے کے چلے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مدینے پر جانے والوں، جالیوں کو، گنبد کو، روزے کو نہیں، جو مدینے کے اندر پھرنے والا کتا ہے نا اس کے پاؤں کو بھی بوسہ دو، تب تمہیں عشق مصطفیٰ سمجھ آئے گا۔ رب کریم ان بزرگوں سے ہمیں جوڑ کے رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد